بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہم اسلامیات کا چیپٹر 1 پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے بنیادی عقائد، اور آج ہم نے عنوان پڑھنا ہے وہ ہے توحید۔ سب سے پہلے ہم توحید کا مفہوم پڑھیں گے۔ اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید کا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو پیچھے عقائد پڑھے، اسلامی عقائد جو کہلاتے ہیں، سب سے پہلا عقیدہ ان میں سے عقیدہ توحید کا ہے۔ اب توحید کے لغوی معنی کیا ہیں؟ توحید کے لغوی معنی ہے ایک ماننا، یکتا جاننا۔ یکتا کا مطلب بھی ایک ہی ہوتا ہے، تو توحید کے لغوی معنی ہوئے ایک ماننا، یکتا جاننا، یعنی ایک جاننا۔ یہ آپ کو پیپرز میں آ بھی سکتے ہیں ایم سی کیوز کی شکل میں۔ اب دین کی اصطلاح میں اس سے کیا مراد ہے؟ دین کی ٹرم میں جب توحید کا لفظ بولا جائے تو پھر اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ تو دین کی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ سب سے برتر و اعلیٰ اور ساری کائنات کی خالق و مالک ہستی کے واحد و یکتا ہونے پر ایمان لانا اور صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک لفظ ہے برتر و اعلیٰ۔ برتر کا مطلب بھی ہے سب سے اونچی، اور اعلیٰ کا مطلب تو آپ کو معلوم نہیں ہے۔ تو اس کے جو اصطلاحی معنی ہیں وہ تو آسان ہیں، آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ختم المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے، سب نے لوگوں کو توحید کی تبلیغ کی، ٹھیک ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر انبیاء کرام تشریف لائے، سب سے پہلے سب نے توحید کی تبلیغ کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو دلوں میں بٹھایا، اور انہیں بتایا، یعنی اپنی امتیوں کو بتایا کہ کائنات کی تمام اشیاء اللہ ہی کی مخلوق ہیں، ٹھیک ہے۔ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب کس کی مخلوق ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ اللہ خالق ہیں اور وہ مخلوق ہیں، اور سبھی اس کے عاجز بندے ہیں، عاجز بے بس بندے ہیں، اس کے سامنے پر تک نہیں مار سکتے۔ اس لیے صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کے احکام کو ماننا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ ہی ہمارے خالق و مالک ہوئے تو ظاہر ہے اللہ ہی کی عبادت کرنی پڑے گی، اور اسی کے احکام کو، احکام حکم کی جمع ہے، اسی کے حکموں کو ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اگلا ہمارے پاس موضوع ہے وجود باری تعالیٰ۔ وجود باری تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کا وجود۔ اللہ تعالیٰ کا وجود کو ثابت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے یہ بہت مضبوطی کے ساتھ ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وجود اظہر من الشمس سے، سورج سے بھی زیادہ ظاہر ہے۔ کیسے ظاہر ہے آپ کو ابھی بتاتے ہیں۔ جب بھی ہم کسی بنی ہوئی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن اس کو بنانے والے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی آپ کو چیز نظر آتی ہے نا تو آپ کا ذہن اس کے بنانے والے، مینوفیکچرر کی طرف، اس کے بنانے والے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ مکان کو دیکھیں تو معمار کا تصور آ جاتا ہے۔ معمار کا مطلب مستری، ٹھیک ہے۔ مکان تعمیر کرنے والا، یہ دونوں معنی اس کے آتے ہیں، تو اس کا تصور آ جاتا ہے۔ گھڑی کو دیکھیں تو گھڑی ساز کا تصور آ جاتا ہے، گھڑی بنانے والے کا، کیونکہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی مکان معمار کے بغیر یا کوئی گھڑی گھڑی ساز کے بغیر بن سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں، مکان اور گھڑی، یہ بھی بنانے والے کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتے۔ اسی طرح جب کائنات پر غور کیا جائے تو ضرور اس کے بنانے والے کا خیال بھی آئے گا، ضرور اس کے بنانے والے کا خیال بھی آئے گا، کیونکہ کوئی صحیح ذہن اس بات کا تصور نہیں کر سکتا کہ اتنا بڑا منظم و مربوط جہان کسی بنانے والے کے بغیر خود بخود بن گیا ہو۔ اتنا بڑا جہان جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، بلکہ پوری کائنات، ٹھیک ہے، پورا جہان جو انتہائی منظم ہے، انتہائی ترتیب کے ساتھ ہے اور مربوط ہے، ربط کے ساتھ ہے، تو یہ خود بخود پیدا نہیں ہو سکتا۔ چھوٹی چھوٹی چیز بھی بغیر کسی کے بنائے بن نہیں سکتی، تو اتنا بڑا جہان کیسے پیدا ہو گیا؟ کسی کے پیدا کیے بغیر، کسی کے بنائے بغیر کیسے بن گیا؟ تو وہ بنانے والا اور پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے وہ بہت زیادہ قوی ہے، مضبوط ہے، بہت مستحکم ہے۔ جتنی چیزیں ہم ارد گرد دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ مجھے بنانے والا کوئی ہے، وہ اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ میں شبہ ہے، کیا اللہ میں شک ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین، ٹھیک ہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ بھی دیکھیں اپنی توحید کو ثابت کر رہے ہیں. کیسے ثابت کر رہے ہیں؟ کہ میں ہی تو ہوں آسمانوں اور زمین کو بنانے والا. تمہیں آسمان بھی نظر آ رہا ہے، زمین بھی نظر آ رہی ہے، تو پھر کیسے شک کرتے ہو؟ کائنات پر جب گہری نظر ڈالی جائے تو اس میں ایک نظم و ضبط نظر آئے گا. ٹھیک ہے، نظم و ضبط، ایک ترتیب نظر آئے گی، ایک ڈسپلن نظر آئے گا، کہیں بھی بے ترتیبی نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہی اللہ ہے جس نے 7 آسمان تہ بتہ پیدا کر دیے. طباقا، تہ بتہ مطلب ہوتا ہے اس کا. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تو اللہ یعنی رحمان کی صنعت میں کوئی فطور نہ دیکھے گا، کوئی خرابی نہ دیکھے گا. فرجع البصر هل تری من فطور، سو تو پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے کہیں تجھ کو کوئی خلل نظر آتا ہے. ثم ارجع البصر کرتین، پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھ. ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، لوٹ آئے گی تیرے پاس تیری نگاہ رد ہو کر، واپس لوٹ کر، تھک کر. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی خلقت میں تو کوئی عیب نہیں نکال سکے گا، تیری نگاہ تھک جائے گی. ٹھیک ہے، لوٹ آئے گی واپس تھک ہار کر، لیکن تو اللہ کی مخلوق میں کوئی عیب نہیں نکال سکتا. تو اللہ تعالیٰ کے وجود کے جو دلائل ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کی وجود کے دلائل ہم پڑھ رہے ہیں، اور مزید بھی آگے آیات آ رہی ہیں، لیکن آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.